بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناخوشگوار واقعہ بظاہر منصوبہ بندی کے تحت پیش آیا اور اس کے کلپریٹس کیا ہیں اور اب کیا اس کے کنسیکوینسز۔ یہ آپ کے نوٹس میں آ چکا ہوگا کہ اس پر پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ مدینہ ٹاؤن تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں درج کی گئی ہے، جس کا ایف آئی آر نمبر یا رپٹ نمبر جو ہے وہ 31 ہے، یعنی 31 ہے۔ اور جن صاحب نے یہ جرت کی ہے وہ محمد نعیم صاحب ہیں، اور وہ محلہ کہکشاں، ظاہر ہے وہاں اب تفصیل ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ فیصل آباد ہی کے رہنے والے ہیں شہر کے۔ تو یہ گویا پہلی ایف آئی آر کی سعادت آپ سے ملے، اس لیے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ یعنی کوئی بھی اور جگہ ہوتی تو یا ویسے سیاستدانوں کے خلاف الٹ بازی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں خوفناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ بظاہر مبینہ طور پر پلاننگ سے وہاں پر لوگ بھیجے، جو پاکستان سے بھی گئے، یو کے سے بھی آئے، اور وہ سارے پی ٹی آئی ایفیلیٹڈ تھے، اور کوئی پی ٹی آئی کے گمنام لوگ نہیں تھے، نامور لوگ تھے۔ تو یہ محمد نعیم صاحب نے جو ایف آئی آر مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کے تھانے میں جمع اپنا لکھوائی ہے، اس میں جو دفعات ہیں وہ پاکستان اپنا تعزیرات پاکستان پینل کوڈ 295 الف 295 296 اور 109، یہ یعنی وہ توہین مذہب وغیرہ کا اس میں آتا ہے۔ اس میں 295 سی نہیں ہے ویسے، وہ جو عام طور پر یعنی توہین رسالت کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بڑی طاقتور قسم کی دفعات ہیں۔ تو جو صاحبان اس میں نامزد ہیں، یعنی ایف آئی آر میں جن کا نام ہے، وہ ہیں عمران احمد نیازی ولد اکرام اللہ، یہ پہلے نمبر پر ہیں، اور نمبر 2 فواد احمد چودھری ولد چودھری نسیم حسن، اور 3 نمبر پر شیخ رشید احمد لال ویلی والے، اور 4تھے نمبر پر شہباز گل ہیں، ولد نامعلوم لکھا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو 5ویں پر شیخ راشد شفیق ہیں، ولد شفیق احمد، یہ شیخ رشید کے اپنے بھتیجے ہیں جو شیخ رشید لال ویلی والے ہیں، یا گیٹ نمبر 4 والے۔ اور اس طرح ایک جہانگیر چیکو صاحب ہیں، اور وہ یو کے کے ریزیڈنٹ ہیں شاید یا سٹیزن ہیں، اور پی ٹی آئی کے بڑے ویل نون اسٹالورٹ ہیں، اور ان کا مخصوص جو جن کا 73 میں جن پر یعنی واضح کیا گیا تھا کہ یہ اصل کس قبیل سے ہیں، ان سے تعلق ہے مبینہ طور پر۔ تو انیل مسرت صاحب ہیں 7ویں نمبر پر، یہ وہ انویسٹر ہیں جن کے پاس بہت طاقتور شخصیات جاتی تھیں، جن میں ثاقب نثار بھی تھا، کہ جن کو وہ انٹرٹین کرتے تھے، اور پی ٹی آئی کے گویا فنانشیر بھی ہیں، اور انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، پتہ نہیں کتنے بنائے ہیں، لیکن اربوں اس اپلیکیشن فی کے ہیڈ میں وہ لے چکے۔ تو یہ انیل مسرت صاحب نے ویسے برت کا اظہار کیا کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب دیکھیں گے کیا ہے۔ تو ایک نبیل نصرت صاحب ہیں، یہ نصرت شاید سین سے لکھا، پتہ نہیں اس کا یعنی ویسے کوئی غلطی ہے یا کیا چکر ہے۔ اس طرح 9 نمبر پر جو صاحب ہیں وہ ان کا آخر والا حصہ الحق نظر آتا ہے، پہلے شاید پتہ نہیں اب ان کا کیا نام لکھا ہے، کیونکہ ایف آئی آر کا وہ حصہ شاید کہیں فوٹو میں غائب ہو گیا۔ اور 10 نمبر پر ہیں عمیر الیاس صاحب، 11 پر رانا عبدالستار ہیں، اور 12 پر بیرسٹر عامر الیاس ہیں، 13 پر گوہر جیلانی ہیں، 14 پر قاسم سوری صاحب ہیں، اور اس طرح یہ کہا گیا کہ تقریباً 150 لوگ نامعلوم ہیں۔ تو انہوں نے یعنی وہ جو انسیڈنٹ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، آگے ظاہر ہے
پوری تفصیل ہے اور اس کی آپ کو پتہ ہی ہے وہی انسیڈنٹ جو اس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اب اس سلسلے میں آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ شیخ راشد شفیق صاحب جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا جو ہی وہ پاکستان میں پہنچے. لیکن ان میں عام نام جیسے جہانگیر چیکو وغیرہ ہیں اور کچھ ان کے اور رفقا جو گویا اس میں مین کلپریٹ ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. امیڈیٹلی وہاں سے نکل گئے یو کے چلے گئے. لہذا وہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سعودی حکومت کیونکہ الٹیمیٹلی ان سب کا ڈیٹا ان کے پاس بھی ہوگا تو اگر وہ ان تک یہ بات پہنچ گئی اور پہنچانی چاہیے اگر نہیں بھی پہنچی اور موسٹ پروبیبلی آلریڈی وہ جانتے ہوں گے کہ ان پر بہرحال پابندی تو سعودی عرب میں لگے گی اور وہاں پر بھی کرمنل کیس ان کے خلاف ہوگا. اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ بے شک پکڑے نہ بھی جائیں لیکن یہ کبھی اس طرف منہ نہیں کر سکتے. لہذا پاکستان میں یہ ایف آئی آر پر پہلا اقدام تو وہ شفیق کی جو ایم این اے ہیں اصل میں پی ٹی آئی کے یعنی جو شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں. خود شیخ رشید تو عوامی لیگ کے ہیں اکلوتے ایم این اے لیکن ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں NA60 راولپنڈی 4 سے. لہذا یہ جتنے بھی نام لیے گئے ہیں یہ ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ بدتینتی میں اور کبھی حرکتوں میں زیادہ تر ان میں سے بڑے بدنام زمانہ ہیں. اب ان کی مزید تعریف کیا کریں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان پوری فورس آف لا جو ہے اس کو ان کے خلاف استعمال کرے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یعنی اس محفل کا اس جگہ کا اس مسجد کا اس حرم میں نبوی کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا. اس کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھا اور اس پر عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آپ امیجن کریں نا جب کہیں اور کسی غیر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم ایسی حرکت کرتا ہے جس سے دین کی یا مقدس شخصیات کی توہین ہوتی ہے تو مسلمانوں کے جذبات بکھر جاتے ہیں. اور اب تو یہ اپنے گھر سے ہیں اور گرفت میں ہیں. لہذا ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اب کوئی سوچے گا کہ یعنی ایویڈنس کیا. دیکھیں کچھ ہوتی ہے براہ راست ایویڈنس کچھ ہوتی ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس. شیخ رشید صاحب اس انسیڈنٹ سے پہلے باقاعدہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو یہ جائیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر بہت ساری شکلیں جو ہیں وہ جو فوٹیج یا ویڈیوز اویلیبل ہیں ان میں بھی نظر آ رہی ہیں. لہذا اور اسی طرح جب ان کو گرفتار کر کے کوئی تفتیش کی جائے گی یقیناً اس میں بھی ڈسکلوز ہوں گی بہت ساری چیزیں. یہ تو ہے یعنی جو ویڈیوز ہیں جو وہاں پر عینی شاہدین ہیں وہ لٹ بازی کی گئی ہے جن کو براہ راست وہاں پر نشانہ بنایا گیا. جیسے ایون پاکستان کے وزراء بھی ہیں جیسے شاہزان بگٹی صاحب ہیں مریم اورنگزیب ہیں اور بھی ہیں. وہ اس کے علاوہ جو بھی وہاں پر ظاہر بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے پاکستانی ہیں تو وہ عینی شاہدین ہیں یعنی وہ بھی ڈائریکٹ گواہی ہے ویڈیوز بھی ڈائریکٹ گواہی ہے. اور اس کے علاوہ جب شیخ صاحب جو وہ اعلان یہ کہتے ہیں کہ یعنی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ بھی بڑی حد تک ڈائریکٹ ایویڈنس. اب اگر جائیں یعنی باقی سرکمسٹانشل ایویڈنس تو اوورآل جو پی ٹی آئی کا اپنا سٹائل ہے وہ تو اسی طرف ہے کہ وہ ہمیشہ دو نمبری اور گالی گلوچ اور ہلڑ بازی ان کے نزدیک یعنی وہ ایک ایسا کلٹ ہے کہ ان کے نزدیک باقی دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے نعوذ باللہ. اور خان صاحب بارہا اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ڈیوائنلی اپوائنٹڈ سم تھنگ ہے. اسی طرح اگر شیخ صاحب یا خان صاحب کے اپنے سٹائل سے کوئی اپنا اصول اخذ کرے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے اقتدار کے دوران تو وہ تو کسی اصول کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو بس جس کے خلاف ان کا جی چاہے اس کو پکڑ لیں کوئی بھی جھوٹی سچی ایف آئی آر درج کروا لیں اور پھر اس کی ضمانت نہ ہونے دیں اور اس دوران وہ سال 6 مہینے 2 سال 3 سال وہ اذیتیں برداشت کرتے رہے اور انہیں
وہاں پر جو سیلز ہیں یعنی جیل کے، وہاں بھی جتنی تکلیف دی جا سکتی ہے وہ دینے کے قائل ہیں. تو اصل کیس بے شک یعنی ان کا انداز یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت میں کم و بیش ہر اہم اپوزیشن رہنما کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیلوں میں بلا جواز رکھا گیا، جھوٹی FIRs درج کی گئیں، کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لائے، اور لیکن ان کو سزا تو دے دی نا عملی طور پر کہ جب 6 مہینے، سال، 2 سال جیل میں رکھا اور بڑے نامناسب حالات میں رکھا، تو کیس نہ بھی بعد میں خارج بھی ہو جائے تو ان کا مقصد تو پورا ہو گیا. تو اگر وہ ٹیکنیک اپنائے تو یہ سارے حضرات کو ایسا ہی یعنی پھر اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. لیکن ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ آئین و قانون کو مد نظر رکھ کے اور مسلمانوں کے جذبات یعنی جس نوعیت اور جس سنجیدگی اور شدت کا یہ جرم ہے اس حوالے سے ان کو ڈیل کیا جائے. اور شیخ راشد شفیق کو شاید اس لیے فوری گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ وہاں پر موجود تھے تو ان پر کوئی ایفیڈنس بٹس نہیں ہے. لیکن باقی جو کلپریٹ ہیں، عمران نیازی، فواد چودھری اور شیخ رشید اور شہباز گل وغیرہ یا اور کئی لوگ، ظاہر ہے یعنی جو براہ راست وہاں نہیں تھے وہ گویا منصوبہ بندی میں ہیں کہ ان سب کا منصوبہ ہے. تو وہ ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کون کیا پلان رکھتا تھا اور کس کی ذمہ داری کیا تھی اس الٹ بازی کا سین سٹیج کرنے کے لیے. تو سارے اہل ایمان کی طرح ہم سب اس بات کی توقع رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور جو اس طرح مذہب سے کھلواڑ کرتے ہیں، جنہوں نے مقدس ترین مقامات کے تقدس کو سامنے نہیں رکھا، جنہوں نے مسلمانوں کے، نہ صرف پاکستانیوں کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک تو مذہبی ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے باقاعدہ اس قسم کی حرکت کی ہے تو پاکستان کا امیج برباد کیا. اور اس کا ایک اور کنسیکوینسز ہیں کہ عام پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ عام پاکستانی ہے زیادہ سعودی عرب میں یا گلف میں، اوورآل آپ دیکھیں زیادہ تر مزدور طبقہ ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہے. پاکستان کو فارن ایکسچینج وہاں سے آتا ہے، وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اب جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ پورا ملک جو ہے بڑی حد تک اس کے خلاف ایک جذبہ اور پریجوڈس کریٹ ہوتا ہے انتظامیہ میں. تو وہ ان کو پہلے اگر بالفرض ایک مرتبہ پہلے کوئی 2-4 مرتبہ سوچتے ہوں گے ڈیپورٹ کرنے میں، اب وہ سوچیں گے ہی نہیں. تو اس طرح جنرلی عام لوگوں پر اس کا جو اثر ہوگا، آپ دیکھیں نا کہ جب یہ کرونا وغیرہ کا سلسلہ تھا تو بہت سارے پاکستانی واپس آئے تو پاکستان کو نقصان ہوا نا. اب اگر اس بنیاد پر وہ پہلے کی طرح لبرل نہ رہیں پاکستانیوں کو ویزا دینے میں، مزدوری کرنے میں، کاروبار کرنے میں، ملازمتیں کرنے میں، تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور خاص طور پر عام پاکستانی کو ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ فراڈیے ہیں، سرگنا ہے یہ عمران خان اور اس کے ارد گرد لوگ، ظاہر ہے انہوں نے تو صدقات و خیرات سے اور ملکی معاملات چلا کے اس کو لوٹ کے بہت کچھ کر لیا. انہیں تو معاشیات کی پریشانی نہیں ہے لیکن ایک عام پاکستانی کو بہرحال ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور ان کو قرار واقعی سزا دے گی، اور عام لوگ جو ہیں وہ ان کی شرارتوں کو سمجھیں. وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنے مفادات کے تحت یا کوئی اور پروپیگنڈا اور برین واشنگ کے تحت اس کلٹ میں کہیں گرفتار ہو گئے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف تمہیں لے جا رہے ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ تمہیں تمہارے ملک کا تیا پانچا کرتے ہیں بلکہ تمہارے دین اور ایمان پر حملہ آور ہیں. تو اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.